بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک قریب ہے اور رمضان المبارک کے متعلق ایک حدیث چلتی ہے اور عموماً لوگ میسج چلاتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کی سب سے پہلے خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو اس حدیث پر میں آگے جا کے بات کروں گا۔ پہلے تو یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ موبائل پر عموماً میسج چلتے ہیں، احادیث چلتی ہیں کہ نبی نے یوں فرمایا، تو اس کو ہم دیکھا دیکھی آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اور اس میسج کے نیچے، حدیث کے نیچے یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اس کو 10 گروپوں میں چلائیں، 10 آدمیوں کو سینڈ کریں، نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا، اگر 10 آدمیوں کو سینڈ کرو گے تو خوشخبری ملے گی، اگر نبی سے محبت ہے تو اس میسج کو سینڈ کرو، اس حدیث کو سینڈ کرو۔ تو کیا نبی سے محبت حدیث کو سینڈ کرنے اور شیئر کرنے سے وابستہ ہے؟ جس نے شیئر نہیں کیا اس کو کیا نبی سے محبت نہیں ہے؟ تو اس طرح کی باتیں حدیث کے نیچے لکھی ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو میسج کے ذریعے واٹس ایپ پر جو احادیث اس طرح بھیجی جاتی ہیں، شیئر کی جاتی ہیں، اس میں کئی ساری تو وہ ہوتی ہیں جو من گھڑت ہوتی ہیں، جن کا جو ہے صحیح حدیث سے ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی وہ حدیثیں نہیں ملتی۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا میسج آگے نہ پھیلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تھی، اور ایسی بات میری طرف منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، جو حدیث نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے من گھڑت چیز آگے پھیلا دیں اور وہ حدیث نہ ہو اور ہم نبی کے فرمان کی روح سے جہنم کے مستحق بن جائیں۔ تو اس لیے احتیاط کیا کریں، تصدیق کیا کریں کہ یہ واقعی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف کہ رمضان المبارک سے قبل شعبان کے مہینے میں یہ حدیث بنا کر چلائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان المبارک کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اس کو خوشخبری ملے گی۔ تو میں اس حدیث میں اس کو نہیں کہوں گا، یہ جو بات ہے کہ جس نے سب سے پہلے خوشخبری دی، یہ احادیث کی جو صحیح کتابیں، سیاستہ کی کتابیں ہیں، صحیح احادیث ہیں، ان کے اندر بھی یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ اور صحیح کی بات کروں، میں تو کہتا ہوں کہ ضعیف روایتیں، جو ضعیف حدیثیں ہیں، ان کے اندر بھی حدیث موجود نہیں ہے، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور ہم نے اس کو بلا وجہ حدیث بنا دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے، جو حالانکہ حدیث ہے ہی نہیں اور اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ سیاستہ کی کتابیں ہوں یا ضعیف حدیثیں ہوں، کہیں بھی وہ حدیث نہیں ملتی، یہ بات نہیں ملتی کہ جس نے رمضان المبارک کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اس لیے اس میسج کو آگے بھی نہ چلایا جائے، اور یہ میسج اور حدیث کسی کے پاس آئے تو اس کو آگے نہ چلایا جائے اور اس کو شیئر بھی نہ کیا جائے۔ آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کی نبی سے محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہذا اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی جو روایتیں گھڑی جاتی ہیں، ان کو شیئر کرنے کے بجائے پہلے تصدیق کی جائے، صحیح ہے غلط ہے، صحیح ہے تو اس کو شیئر کر دیا جائے، غلط ہے تو اس کو شیئر نہ کیا جائے، ورنہ آپ بھی گناہ گار ہوں گے، جو آگے فارورڈ کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا، اس کا جو ہے گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی آپ پہ پڑے گا، آپ کا بھی حصہ شامل ہوگا، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔